ابن عطاش قسط نمبر 6۔ غروب آفتاب کے بعد جب مقبول الدین بیگ گھر آیا تو مہرو تیر کی طرح لپک کر اپنے باپ کے پاس جا پہنچی۔ ابا جان، مجھے ایک سراغ ملا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ شاطم تیمار زابلی کی نگرانی کریں، وہ بوڑھا کھجور فروش جو بازاروں میں تقریریں کرتا ہے۔ ابا جان، آج وہ صبح ہی لائتس سے سرے راہ ٹکرایا اور اس نے لائتس کو اپنی پہلی ملاقات میں ہی اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاطم تیمار باطنی ہے۔ کوتوالے شہر اپنی پیاری بیٹی کی ذہانت کو داد دینے لگا، لیکن وہ زیر لب مسکرا بھی رہا تھا۔ باپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مہرو چڑ گئی۔ یہ کیا ابا جان، میں نے آپ کو اتنا بڑا سراغ دیا اور آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، میں تو تمہاری ذہانت کی داد دینے کے لیے مسکرا رہا ہوں، کیونکہ تم نے بھی وہی سوچا جو بہت پہلے میں نے سوچ رکھا ہے۔ شاطم تیمار پر میری کڑی نظر ہے۔ مجھے ایسے شواہد ملے ہیں کہ وہ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے، لیکن میں براہ راست اس پر ہاتھ ڈال نہیں سکتا۔ ایک تو دربار رے تک اس کی رسائی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اسے اس کے تمام گروہ سمیت گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، تیمار میری نظروں میں ہے۔ مہر النساء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب سے وہ ان معاملات میں ملوث ہوئی تھی، اس سے ہر قدم پر اپنے باپ کی قابلیتوں کا حیران کن حد تک اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ فرط جذبات سے باپ کے ساتھ لپٹ گئی۔ آج بدھوں کی بستی میں داخل ہوتے وقت لائتس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اور اس کے ہم مذہب صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر وادی میں ایستادہ مہاتما بدھ کے کوہ پیکر مجسمے پر ڈالی، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ مہاتما کے سامنے پرنام نہ کرتے ہوئے سیدھا بستی کی طرف چلا گیا۔ لاما کو بستی میں آتے دیکھ کر حسب معمول سب مرد و زن اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن آج لاما کو یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ غالباً اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ سجدے میں گرے بدھ مرد و زن اسے نادان اور جاہل محسوس ہوئے۔ اس نے مذہبی رسم کے مطابق انہیں اٹھنے کے لیے نہ کہا، بلکہ سب کو سجدے میں گرا چھوڑ کر اپنی رہائش گاہ کی جانب چل دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ ان کے مقدس لاما کو کیا ہو گیا ہے۔ بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ لاما ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ چنانچہ ساری بستی کی نوجوان لڑکیوں کو اکٹھا کیا گیا اور رسم کے مطابق انہیں لاما کو منانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ لڑکیاں اپنے مخصوص بھجن گاتی، لاما اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مشل بجھا چکا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر کے سویا تھا کہ اگلی صبح یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اسے لاما بنانے کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس نے 4 سال تک کٹھن تپسیاں کی تھی، کرخستان سے تبت تک اور تبت سے بامیان تک کا پیدل سفر 4 سالوں میں مکمل کیا تھا۔ اس سے ہر قدم پر اپنے ماں باپ بہن بھائی اور وطن کی یاد آئی، لیکن یہ اس کی تربیت کا پہلا حصہ یہی تھا کہ وہ اپنے خونی رشتہ داروں کو دل کے بت خانے سے نکالے۔ وہ یہ تجربہ حاصل کر چکا تھا، اب اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کی یاد نہ ستاتی تھی۔
چنانچہ بامیان پہنچ کر جب اس کی کایا پلٹی تو اس نے مزید کچھ عرصہ اپنے والدین سے دور رہنا زیادہ مشکل نہ جانا۔ آج وہ فیصلہ کر کے لیٹا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ براستہ رے بغداد کی طرف روانہ ہوگا۔ ابھی وہ عملی طور پر مسلمان نہ ہوا تھا اور نہ ہی جانتا تھا کہ جامعہ نظامیہ کے طلبہ پر مسلمان ہونے کی شرط لازم تھی۔ وہ فی الحال مسلمان ہونا ہی نہ چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسلامی علوم میں دسترس حاصل کرے گا۔ شاطم تیمار کی سرائے کے تہ خانے میں اسی رات ایک خفیہ اجلاس جاری تھا۔ شامر تیمار ایک خطرناک باطنی تھا۔ اس وقت وہ اپنے کارکنوں سے لائتس کے دن بھر کی کارگزاری سن رہا تھا۔ اس کے کارکن باقر نے یہ بتایا کہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے لائتس رے جانے والے قافلے کے سالار سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ باقر نے بتایا کہ جب میں نے رہ جانے والے اونٹوں کے قافلہ کے سالار سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ قافلہ کل الصبح ہی روانہ ہونے والا ہے، اور یہ کہ یہ نوجوان اس قافلے کے ہمراہ رہ تک سفر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان کے پاس سونے کی اشرفیاں تھیں جن پر چینی حکمرانوں کی مہر ہے، غالباً تبت کی۔ نوجوان نے کچھ اشرفیاں قافلہ سالار کو پیشگی کے طور پر جمع کروائیں۔ یہ بات سن کر بوڑھا شاطم تڑپ اٹھا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ میں اسی نوجوان کو سیڑھی بنا کر بصیر الملک تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کا رہ جانا تو ٹھیک نہیں، لیکن اسے روکنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ خیر، کوئی بات نہیں، تم لوگ اس دربان کو خریدنے کی کوشش کرو جو جامعۃ الراشدات کے صدر دروازے پر متعین ہے۔ میں اسی ہفتے شیخ نظامی کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، البتہ اس بدھ نوجوان کو رہ نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ یہ لڑکا ہمارے کام کا ہے، اپنے مذہب سے بیزار ہے، چنانچہ جلد ہی ہم اسے گھیر لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے دزد کو پہنچا دیا جائے، جہاں ہم اسے احمد بن عطاش کی نگرانی میں چند دن تیار کر کے قلعہ الموت بھجوا دیں گے۔ یہ لڑکا باطنی تحریک کے لیے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں استقلال اور جذبے کی چمک دیکھ چکا ہوں۔ بڈھا شاطم اپنے چیلوں کو ہدایات دیتا رہا۔ اور ہاں باقر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس نوجوان کو دزد کو پہنچاؤ۔ دزد کو اصفہان کے پہلو میں ہے۔ اصفہان دارالسلطنت رے سے زیادہ دور نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم بھی اسے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ راستے میں اس نوجوان کو پھانسنا تمہارے جیسے پرانے باطنی کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ تم ابھی اپنا رخت سفر باندھو اور صبح اس قافلے کے ہمراہ چلنے کی تیاری کرو۔ شاطم کی بات ختم ہوئی تو باقر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ آج ایک پرتجسس مہم اس کے سپرد کی گئی تھی۔ وہ کسی قدر مسرت بھرے لہجے میں بولا، اعلی حضرت، ایک اہم بات بتانا تو میں آپ کو بھول ہی گیا۔ باطنی اپنی جماعتی سربراہ کو اعلی حضرت ہی کہتے تھے۔ باقر کی بات سن کر شاطم تیمار نے یک لخت کھولتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور بے حد ترش لہجے میں کہا، تم اسی طرح باتیں بھولتے رہے تو کر چکے ہم اپنا کام۔ ہم باطنی ہیں، ہمیں اپنے مذہب سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ تم جانتے ہو میں کوتاہی کرنے والے کو کتنی سنگین سزا دیتا ہوں۔ باقر ایک دم سہم گیا۔ شاطم کے لہجے میں شدید تادیب تھی۔
باقر انتہائی دھیمی آواز میں منمنایا، معافی کا خواستگار ہوں اعلی حضرت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب جلدی بتاؤ وہ کون سی بات تھی جو تم بھول گئے؟ اعلی حضرت، آج جب میں لائت اسلامہ کا پیچھا کر رہا تھا تو میں نے اسے قافلہ سالار سے بات کرنے کے بعد ایک بار پھر کوتوالے شہر کے گھر کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ غالباً چند ثانیے ہی کوتوال کے گھر میں رہا اور پھر واپس آ گیا۔ باقر نے اپنی بات مکمل کی تو بڈھے شاطم کے منہ سے ایک لمبی ہوں کی آواز نکلی۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی روانگی کی خبر دینے کے لیے کوتوال کی بیٹی سے ملا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تمہارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے اسے جاں فشانی سے نبھاؤ۔ تمہیں ہر قیمت پر لائتس کو قلعہ دزکو تک پہنچانا ہے، چاہے اس کام کے دوران تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ٹھیک ہے اعلی حضرت، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد باطنیوں کی یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہی لائتس بدو کی بستی سے کسی کو کچھ بتائے بغیر نکل آیا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ اہل بستی اسے روانہ ہوتے دیکھیں، چنانچہ وہ وقت سے بہت پہلے اہل قافلہ کے پڑاؤ تک آ پہنچا۔ ابھی تک رے کی طرف جانے والے قافلہ کے اونٹ پڑاؤ میں بیٹھے بل بلا رہے تھے۔ ان کے گلے میں بندھی گھنٹیاں وقفے وقفے سے بج رہی تھی۔ لائتس کو اس تجارتی قافلے کے اکا دکا افراد بعض کاموں میں مصروف نظر آئے۔ غالباً یہ لوگ سحری کے ساتھ ہی بیدار ہو گئے تھے۔ یہ کم از کم 100 اونٹوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ تھا، جس میں زیادہ تر خراسانی شالیں، مسالہ جات، کپڑا اور دیگر اشیاء کے علاوہ ہرات کی بھیڑوں کی اون کے سوداگروں کا سامان دارالسلطنت رے کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ وہ اکا دکا لوگ جو لائتس کو مختلف کاموں میں مصروف دکھائی دیے غالباً اونٹوں کے ساربان تھے، جو روانگی سے پہلے اپنے اونٹوں کو چارہ اور پانی کھلا پلا رہے تھے۔ 12ویں صدی عیسوی تک ابھی تک تجارتی قافلوں کی روانگی کا یہی دستور تھا۔ کئی روز پہلے اہلیان شہر اور تاجروں کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں دن قافلہ روانہ ہوگا۔ لوگ سالارے قافلہ کے پاس اپنا اپنا سامان پہنچانا شروع کر دیتے۔ بعض عام لوگوں نے اگر قافلے کے ہمراہ سفر کرنا ہوتا تو وہ بھی میر کارواں کو اپنا نام اور شناخت بتا دیتے۔ میر کارواں ایک مخصوص رقم کے عوض تاجروں کے مال و اسباب اور دیگر لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے اونٹوں کا بندوبست کرتا، اور یوں ایک طے شدہ تاریخ پر اس طرح کے قافلے اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑتے۔ ہر قافلہ سالار کے ہمراہ جنگجو اور تنومند سپاہیوں کا ایک محافظ دستہ ہوتا، جو راستے پر قافلہ کے مال و اسباب اور مرد و زن کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا۔ رے کی طرف جانے والا یہ قافلہ گزشتہ 1 ماہ سے تیار ہو رہا تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ آخر وقت میں وزیر الملک شیخ نظامی کی ہدایت پر لائتس میر قافلہ سے جا ملا اور اس نے اپنے لیے ایک اونٹ پر نشست مخصوص کروا لی۔ طلوع آفتاب سے کچھ ہی دیر پہلے جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو لائتس لاما کو اس کے زمیل سے ملوایا گیا۔ زمیل اس ہم سفر کو کہا جاتا تھا جو ایک اونٹ کے کجاوے میں کسی مسافر کا ہمراہی ہوتا تھا۔ سواری کے ایک اونٹ کے کجاوے میں ہر 2 طرف ایک ایک مسافر کو جگہ دی جاتی تھی۔ لائتس کا زمیل ایک اجنبی نوجوان باقر بامیانی تھا۔ نہ جانے کیوں لائتس کو اپنا زمیل پسند نہ آیا۔ باقر کی آنکھوں میں اسے چالاکی اور منافقت کے سائے دکھائی دیے، لیکن لائتس خاموش رہا۔ اسے خاموش ہی رہنا چاہیے تھا،
اب وہ عین روانگی کے وقت میر قافلہ کے ساتھ اپنا ضمیل بدلنے کی بات نہ کر سکتا تھا۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تو حسب معمول مسافروں اور تاجروں کے رشتہ دار شہر سے باہر اپنے اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کے لیے آئے تھے، اور پھر یہ دیکھ کر لائتس حیرت اور خوشی سے جھوم اٹھا کہ صوبوں کی سیر پر جانے والی دونوں دوشیزائیں مہر النساء اور فرزانہ بھی قافلہ کو الوداع کہنے والوں کی قطار میں کھڑی لائتس کو الوداع کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھی اور مسکرا رہی تھی۔ لائتس کو یہ منظر بہت اچھا لگا، اور خاص طور پر مہر النساء کی الوداعی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں جم کر رہ گئی۔ وہ 2 ہی دن میں اس لڑکی کے ساتھ کتنا مانوس ہو چکا تھا، یہ بات اب اس کی سمجھ میں آئی۔ گزشتہ شام لائتس مہر النساء کے ملنے کے لیے اس کے گھر بھی گیا تھا، اور لائتس نے مہرو کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر اسے اسلامی تعلیمات پسند آئی اور اس نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے شکریہ ادا کرنے کے لیے اسی کے پاس آئے گا۔ سورج طلوع ہونے میں چند ثانیے ہی باقی تھی کہ بہت سے اونٹوں کی گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھی۔ قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ مہر النساء نے بدھ مت کے ایک لاما کو رے کی جانب روانہ کیا تو اس وقت وہ مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی، لیکن جو ہی قافلہ چل پڑا تو نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھ میں نمی سی محسوس ہوئی، اور اس نے چہرہ دوسری طرف گھما لیا تاکہ اس کی چنچل سہیلی فرزانہ اسے نہ دیکھ سکے۔ قافلہ روانہ ہونے کے 5ویں روز الصبح نماز فجر کے ساتھ ہی بامیان کے لوگوں نے خبر سنی کہ عظیم عالم بصیر الملک نظامی کو کسی فدائی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ روح فرسا خبر مقبول الدین بیگ پر بجلی بن کر گری، جبکہ مہر النساء کے لیے بصیر الملک کے قتل کی خبر اس کی اپنی موت کی خبر سے کم نہ تھی۔ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس کا باپ مقبول الدین بیگ اپنی بیٹی کی حالت نہ دیکھ سکا، اور مہرو سے کوئی بات کیے بغیر ہی تیزی کے ساتھ گھر سے نکلتا چلا گیا۔